لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے کامیاب ترین قرار پانے والے میاں شہباز شریف معیشت پر قابو پانے میں کیوں کامیاب نہ ہو سکے اور نہ وہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے عمران خان کو لگام ڈال سکے، بلکہ سچ پوچھیں تو عمران خان کے سر پر آج کل پاپولیٹی کا جو بھوت سوار ہے وہ ان کا اپنا کارنامہ کم اور مخلوط حکومت کی ناکامی کا نتیجہ زیادہ ہے۔ میری دانست میں مخلوط حکومت کی ابتر کارکردگی کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ حکومت جن لوگوں پر مشتمل ہے ان کی آپس میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں۔ مسلم لیگ، نون، پختونخوا میپ، JUI، BNP اور JUP وغیرہ میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں، لیکن وہ دھاندلی کی پیداوار عمران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ان کی فسطائیت کے خلاف جمع ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی PDM کو دغا دے کر اگرچہ الگ ہو گئی تھی، جبکہ ANP زرداری کی یاری میں PDM چھوڑ چکی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے ہٹ جانے سے گر رہی ہے تو نئی حکومت کی تشکیل کے لیے یہ لوگ جمع ہو گئے۔ ساتھ MQM اور باپ پارٹی جو اس سے قبل عمران خان کے ساتھ تھی بھی اس حکومت کے ساتھ امل۔ تضادات کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اب ایک طرف بلوچستان عوامی پارٹی اور دوسری طرف محسن داوڑ اس حکومت کا حصہ ہیں، جبکہ یہ حکومت 2-3 ارکان کی اکثریت کے بل پر قائم ہے۔ ہر پارٹی اور ہر فرد وزیر اعظم کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف کے ہاں وہ قوتن فیصلہ نظر نہیں آتی جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے ہاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ ایک اور مسئلہ یہ درپیش ہے کہ حکومت کے زیادہ مزے پیپلز پارٹی، JUI اور باپ وغیرہ لوٹ رہی ہیں، لیکن حکومتی اقدامات کا دفاع صرف میاں شہباز شریف کی مسلم لیگ کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ پوری مسلم لیگ بھی یکسو نظر نہیں آتی اور ایک دھڑا اس حکومت کا دفاع کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ انتہا دیکھ لیجئے کہ ANP اور جمہوری وطن پارٹی، آفتاب شیرپاؤ کی جماعت تو حکومت میں شامل نہیں، لیکن دوسری طرف چودھری شجاعت حسین کے گروپ کے 2 افراد وفاقی وزیر ہیں۔ حکومت سازی کے وقت زرداری صاحب نے اپنے لیے ایک وزارت پر خوب لڑائی لڑی، لیکن ANP جو ان کی دوستی میں PDM سے نکلی تھی کو حکومت میں زرداری صاحب نے کوئی حصہ نہیں دلوایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ PDM اور اپوزیشن کے تمام رہنما مل کر حکومت سازی کے لیے مشاورت کرتے، لیکن ANP اور شیرپاؤ کو نہ صرف مشاورت سے باہر رکھا گیا بلکہ ان کی قیادت کو وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں بھی مدعو نہ کیا گیا۔ زرداری نے جو کام ANP کے ساتھ کیا وہی مولانا نے آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ کیا۔ PDM کے سربراہ کی حیثیت سے یہ مولانا کا فرض تھا کہ نہ صرف شیرپاؤ کو حکومت سازی کے وقت مشاورت میں شریک کرتے بلکہ انہیں حکومت میں کما حق حصہ بھی دلواتے، لیکن وہ حکومت سازی کے وقت اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے چکر میں انہیں سرے سے ہی بھول گئے۔ بعد میں جب پتہ چلا تو شہباز شریف صاحب نے انہیں بلا کر وزارت کی پیشکش کی، لیکن ایک خوددار انسان ہونے کے ناطے انہوں نے وزارت لینے سے معذرت کر لی۔ دوسری طرف جب وزیر اعظم ANP کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی طرف متوجہ ہوئے تو ازالے کے لیے انہوں نے اس کی قیادت کو بلا کر پختونخوا کی گورنرشپ کی پیشکش کی، لیکن مولانا اس میں بھی رکاوٹ بن گئے۔ حالانکہ گورنرشپ ہر حوالے سے ANP کا حق ہے، جبکہ وزیر اعظم کی طرف سے از خود پیشکش اور تمام اتحادی جماعتوں کے اتفاق کے بعد تو ہر صورت وزیر اعظم کو اپنا فیصلہ منوا لینا چاہیے تھا، لیکن مولانا کی ناراضی سے بچنے کی خاطر وہ آج تک صوبے میں گورنر تعینات نہ کر سکے اور وہاں PTI کے اسپیکر ایکٹنگ گورنر کے طور پر الوں تلوں میں مصروف ہیں۔ یہی حال بلوچستان کا ہے، وہاں بھی ابھی تک وفاقی حکومت اپنا گورنر تعینات نہ کر سکی۔ سندھ کی گورنرشپ کا پیپلز پارٹی نے MQM کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ گورنرشپ MQM کو دینے میں لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ چنانچہ لوگ بجا طور پر یہ سوچتے ہیں کہ جو حکومت 4 ماہ میں اپنے گورنرز نہ لگ اس کی وہ کوئی اور سخت فیصلے کیا کر سکے گی۔ موجودہ حکومت کی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ صوبائی حکومتیں ہیں۔ پختونخوا اور پنجاب میں مخالف حکومتیں ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں اتحادیوں کی، لیکن ان کی کارکردگی ناقص نہیں بلکہ شرمناک ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات اور وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن لوگوں اور میڈیا کی نظر صرف وفاقی حکومت پر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان بھرپور سیاست کر رہے ہیں۔ اب تو سب کو سیلاب کا بہانہ مل گیا ہے۔ ناکامی کی ایک بڑی وجہ حکومتی صفوں میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ حکومتی گند کا ٹوکرا، جس میں IMF سے وعدہ خلافی،
तबाह हाल मईशत और बहुत सारे दीगर गंद पड़े हुए थे अपने सर लेने का फैसला मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का था। अगर नवाज शरीफ की मर्जी न होती तो शहबाज शरीफ कभी हुकूमत नहीं बना सकते थे, लेकिन हुकूमत संभालने के बाद जब सूरत हाल की अब तरीका पता चला तो मुस्लिम लीग नून डानवां डोल हो गए। एक सोच ये बनी कि IMF की सख्त शराइत मानने से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने वजीर आजम और उनकी काबीना को लंदन तलब किया। बालाखर वहां नवाज शरीफ की सरकर्दगी में होने वाले इजलास में हुकूमत को बरकरार रखने का फैसला हुआ। हुकूमती नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें शरीक लोग अपना कोई मुश्तरका और मुत्तफ़िका बयानिया तश्कील देने में नाकाम रहे, जबकि मीडिया मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडे के मामले में आज भी PTI इससे बहुत आगे है। PTI अपना झूठ सच बनाकर बेच सकती है, लेकिन हुकूमत अपना सच भी मार्केट नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत को महंगाई ने पहुंचाया, लेकिन यह हुकूमत अवाम को उसके अवामिल और इमरान खान हुकूमत के बुलंदरज समझाने में नाकाम रही। हुकूमत बिलाशुबा बेहतरीन इंतजाम से चलती है। यकीनन इमरान काबीना के वज़रा की निस्बत मौजूदा काबीना के बाज़ वज़रा ज्यादा माहिर और मेहनती भी है। इमरानी सरकार के मुकाबले में शहबाज शरीफ ब्यूरोक्रेसी से भी निस्बतन अच्छा काम ले रहे हैं, लेकिन किसी हुकूमत की पुश्त पर जब तक मजबूत सियासत और सियासी आवाज न हो वो लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकती।